بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسوں تک سعد الجبری کو سعودی شہزادہ محمد بن نائف کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ انہیں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں اہم کڑی سمجھا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور انٹیلیجنس کی دنیا کا سورما کہے جانے والے ایک سابق جاسوس کے مابین دشمنی نے امریکہ کو بھی مداخلت پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان کیوں الجبری کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا امریکہ کا ان تمام معاملات سے کیا ربط ہے، اور سعودی حکومت نے الجبری کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان تمام معاملات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں ہوں علی حسنین، اور یہ سب آپ جانیں گے انفو لیکس کے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 3 منٹ کے اس سیشن میں۔ سعد الجبری نے پرانے نظام کے بجائے فورنسک اور کمپیوٹر پر مبنی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سعودی انٹیلیجنس کو جدید بنایا ہے۔ سعودی انٹیلیجنس میں ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام افسران میں سے ڈاکٹر سعد الجبری سب سے زیادہ اسمارٹ تھے۔ وہ کابینہ کے وزیر کے عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے داخلی سیکیورٹی کی وزارت میں میجر جنرل کے عہدے پر بھی خدمات انجام دی۔ لیکن سن 2015 کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ شاہ عبداللہ کی موت ہو گئی اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ سلمان اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے محمد بن سلمان کو وزیر دفاع بنا دیا۔ محمد بن سلمان نے اپنے ملک کی فوج کو یمن کی خانہ جنگی میں مداخلت کا حکم دیا، لیکن ڈاکٹر سعد الجبری نے ان اقدامات کی مخالفت کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ سعودی عرب کے پاس خارجی حکمت عملی نہیں ہے۔ سن 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے والد کی رضامندی سے بغاوت کی، اگرچہ اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن وہ شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ ولی عہد بن گئے۔ الجبری کے سرپرست شہزادہ محمد بن نائف سعودی حکومت کی حراست میں ہیں، ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سعد الجبری بھی کینیڈا فرار ہو گئے۔ سعد الجبری کے خلاف بدعنوانی اور کرپشن کے کینیڈا اور امریکی عدالت میں مقدمات درج ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کی عدالت میں دائر یہ مقدمہ سعودی عرب کے شاہی گھرانے کے باہمی عداوت اور اندرونی رساکشی پر بہت حد تک روشنی ڈالتا ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کمرہ عدالت کی اس لڑائی سے اس کی خفیہ کارروائیوں سے متعلق حساس معلومات خطرے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ امریکہ نے اس کے ساتھ مل کر ایسے بہت سے کام کیے ہیں جو اگر آشکار ہو جائے تو امریکہ کی ساکھ کو بہت حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بن سلمان نے مختلف حربوں کے ذریعے سعد الجبری کو اپنے ملک واپس لانے کی کوشش کی ہے۔ سعد الجبری کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے اس کو مروانے کے لیے ایک ٹائیگر اسکواڈ کینیڈا بھیجا تھا۔ مزید یہ کہ حالیہ دنوں اسکاپ ہولڈنگ سعودی، جو ایک سعودی حکومتی کمپنی ہے، الجبری پر $3.47 ارب کے غبن کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی سعودی کمپنیز نے الجبری کے خلاف ٹورنٹو میں کرپشن کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں موجود الجبری کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم ٹورنٹو کی عدالت نے صادر کیا تھا۔ محمد بن سلمان کے کہنے پر عمر اور سارہ الجبری، جو سعد الجبری کے بچے ہیں، جھوٹا مقدمہ چلا کر بیٹے کو 9 سال اور بیٹی کو 6.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ سعد الجبری کو سعودی عرب آنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوسروں سے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔